ایک سرزمین جہاں کوئی حکومت نہیں, کوئی جنگ نہیں, صرف سکون اور فطرت کا حسن. لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم رہنے والا نہیں ہے. دنیا کے طاقتور ممالک کی نظریں اس سفید جنت کے وسائل پر جمی ہوئی ہیں. انٹارکٹیکا, جہاں برف کی دیواریں غرور سے کھڑی ہیں لیکن اب تباہی کے دہانے پر ہے. سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کے وسائل کس کے ہاتھ لگیں گے؟ کیا برف کے ان تودوں کے نیچے چھپے خزانوں کی جنگ انسانیت کو ایک نئے بحران کی طرف لے جائے گی, یا پھر یہ دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوگی؟ آئیے اس دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں. انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دوستو, جب ہم انٹارکٹیکا کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک برف سے ڈھکا ہوا خاموش ویران خطہ آتا ہے. لیکن یہ خاموشی اتنی سادہ نہیں جتنی نظر آتی ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں انسان نے قدم رکھنے میں ہزاروں سال لگائے. 1820 میں پہلی بار انسانوں نے انٹارکٹیکا کے برفانی کناروں کو دریافت کیا, لیکن یہاں کی اندرونی زمین کو چھونے میں کئی دہائیاں لگ گئیں. یہ بر اعظم آج بھی زمین کا واحد خطہ ہے جہاں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموشی برقرار رہ سکتی ہے؟ انٹارکٹیکا کے نیچے چھپے ہوئے خزانے سائنسدانوں اور عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز ہیں. یہاں موجود معدنیات, نایاب دھاتیں, تیل اور گیس کے ذخائر زمین کے موجودہ وسائل کے خاتمے کے بعد انسانیت کے لیے نئی امید ہو سکتے ہیں. لیکن اس امید کی قیمت کیا ہوگی؟ یہاں کے گلیشیئر دنیا کے میٹھے پانی کا تقریباً 70% حصہ رکھتے ہیں. اگر یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو دنیا کا سمندری سطح کئی میٹر تک بلند ہو جائے گی, جس سے لاکھوں انسان بے گھر ہو سکتے ہیں. 1959 میں انٹارکٹیکا معاہدہ کیا گیا, جس کا مقصد اس خطے کو صرف سائنسی تحقیق کے لیے مختص کرنا تھا. یہ ایک تاریخی قدم تھا, لیکن آج یہ معاہدہ عالمی طاقتوں کی چالاکی کے آگے کمزور پڑتا نظر آتا ہے. انٹارکٹیکا کے وسائل, خزانہ یا تباہی کا ذریعہ. انٹارکٹیکا کے نیچے چھپے معدنیات, تیل, گیس اور نایاب دھاتوں کے ذخائر سائنسدانوں اور حکومتوں کی توجہ کا مرکز ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطے کے وسائل زمین پر توانائی کے موجودہ بحران کو کئی دہائیوں تک ختم کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان وسائل کی کھدائی کے کیا نتائج ہوں گے؟ اقوام متحدہ کے انٹارکٹیکا معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ اس بر اعظم کو صرف تحقیق اور امن کے لیے استعمال کیا جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی ممالک, جن میں امریکہ, روس, چین اور آسٹریلیا شامل ہیں, یہاں اپنے تحقیقی مراکز کے ذریعے اپنی موجودگی کو مضبوط بنا رہے ہیں. ان کا مقصد سائنسی تحقیق کم اور مستقبل کے وسائل پر قبضہ زیادہ ہے. روس, چین اور امریکہ جیسے ممالک اپنے تحقیقی مراکز کے پردے میں اس خطے میں اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہے ہیں. چین نے انٹارکٹیکا میں جدید بیس کیمپس بنائے ہیں, جبکہ روس یہاں اپنی مشینری نصب کر چکا ہے. یہ سب کچھ تحقیق کے نام پر کیا جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ طاقتور ممالک مستقبل کے وسائل پر قبضے کی تیاری کر رہے ہیں. انٹارکٹیکا کی برف صرف جمالیاتی اہمیت نہیں رکھتی, بلکہ یہ زمین کے ماحولیاتی نظام کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. گلیشیئرز کا پگھلنا سمندری سطح میں خطرناک حد تک اضافے کا سبب بن سکتا ہے. یہاں موجود نایاب جانور اور پودے جو کہیں اور نہیں پائے جاتے, معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں. ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر انٹارکٹیکا کے وسائل کی کھدائی شروع ہو گئی تو یہ ماحولیاتی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. دوستو, انٹارکٹیکا کے وسائل کی دوڑ عالمی سیاست کو بھی پیچیدہ بناتی جا رہی ہے. امریکہ اور روس سرد جنگ کے دور سے انٹارکٹیکا میں اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. چین نے اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انٹارکٹیکا کے وسائل پر تحقیق کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. آسٹریلیا, جو انٹارکٹیکا کے قریب ترین ممالک میں شامل ہے, اس خطے پر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈال رہا ہے. یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہے کہ انٹارکٹیکا کا سقوط مستقبل میں ایک بڑی جنگ کا سبب بن سکتا ہے. اس برفانی سرزمین پر ہزاروں سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں. ان کا مقصد زمین کے ماضی کو سمجھنا, ماحولیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنا اور مستقبل کے لیے حل تلاش کرنا ہے. لیکن ان کی یہ جدوجہد اب سیاست اور وسائل کی دوڑ کی نظر ہوتی جا رہی ہے.
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انسان نے قدرت کے خزانے کے لیے ماحول کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن انٹارکٹیکا کی صورتحال مختلف ہے۔ ایک چھوٹا سا قدم بھی اس بر اعظم کو ناقابل واپسی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا ہم ماضی سے سبق سیکھیں گے یا اپنی لالچ میں زمین کے آخری غیر دریافت شدہ خطے کو بھی برباد کر دیں گے؟ انٹارکٹیکا کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ عالمی برادری اس کے تحفظ کے لیے کتنی سنجیدگی سے اقدامات کرتی ہے۔ کیا عالمی طاقتیں اپنی لالچ کو قابو میں رکھ سکیں گی یا پھر یہ خطہ بھی عالمی سیاست اور معاشی مفادات کی نظر ہو جائے گا؟ انٹارکٹیکا کی برف آج خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس برفانی سرزمین کی حفاظت کریں، نہ صرف اپنی موجودہ نسل کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ قدرت نے ہمیں ایک خزانہ دیا ہے، لیکن یہ خزانہ انسانیت کے صبر اور سمجھداری کا امتحان ہے۔ کیا ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں گے یا پھر انٹارکٹیکا ہماری لالچ کی بھینٹ چڑھ جائے گا؟ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔